الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي أما بعد برادران اسلام بزرگان دین میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آج اس جمعہ خطبے میں میں آپ کے سامنے چند اہم موت کے چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی جو موت سے رکشا کر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ عمران میں 125 کی آیت میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر وہ جاندار کو موت آنی ہے، انسان جانور جو کچھ ہے ہر اس کو موت آنے والی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں اس چیز کو فرماتا ہے، پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ پر سورہ زمر میں آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے کہ جو اللہ انما میتین انکم میتون، موت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آئے گی اور ان سب کو بھی موت آئے گی، یقیناً بے شک آپ کو بھی موت آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سب کو بھی موت آئے گی۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح کر دیا کہ موت جو چیز ہے جو ہر اس کو اس کا سامنا کرنا ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ موت سے کبھی نہیں ڈرتا ہے۔ تو یہ جو موت ہے، اس موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ جب قرآن میں فرما دیا کہ موت کس حال میں آنے والی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں بتا دیے، تو میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو موت کا منظر ہے وہ کیسا ہے۔ جب ایک شخص کو جب موت آتی ہے، جب اس کی روح جو رہتی ہے، جب روح لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں اور وہ فرشتے ملک الموت جو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ سجدہ میں اس کا ذکر کرا ہے ملک الموت کے بارے میں، جو ملک الموت کے ساتھ جو کباڑیاں جو فرشتے رہتے ہیں جو ساتھ میں جب موت لینے کے لیے جب روح نکالنے کے لیے انسان کے پاس جب آتے ہیں، جب ایک کافر کی جب اسلام کو نہیں مانتا ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جب اس کی روح نکالنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں، جب آنے کے بعد وہ جو شخص رہتا ہے اس کو دکھ جاتی ہے کہ جو فرشتہ آیا وہ اس کو نظر آتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ یہ جو کیفیت ہے جو روح ان سے الگ سے جو نکلنے والی ہے وہ اللہ اور اس فرشتہ اور وہ جو شخص کی جو روح جانے والی ہے ان تینوں کے علاوہ دنیا میں کسی کو اس کی تعریف نہ سمجھ سکتا نہ سوچ سکتا ہو گئی ہے۔ صرف اس انسان اور وہ فرشتے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جان سکتا کہ اس کی جو تکلیف رہتی جو روح جانے کی وہ کیسی ہے، سوائے اس انسان کے کوئی نہیں سمجھ سکتا جب روح جب جانے والی رہتی۔ تو جو اسلام کو نہیں مانتا ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جب اس کی روح کو جب نکالنے کے لیے فرشتے آتا ہے تو وہ روح اللہ کے رسول صحابہ کو کہتے ہیں کہ وہ روح کتنا شروع ہوتے ہیں اس کے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، پوری روح جسم کے اندر پھیل جاتی ہے۔ تو جو فرشتے آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرشتے غوطہ مارتے ہیں اس کے منہ میں، غوطہ مارتے ہیں اور ساتھ میں ایک اتنا بڑا ایک طرح سے اور کلوں کا لٹکا ہوا وہ کھولنے کے ٹائپ میں لیتے ہیں اور لے کے اندر جسم میں روح کو مار مار کے اکٹھا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو چیز مارتا ہے انسان، اس کے علاوہ ساری وہ مخلوق سنتی ہے سوائے انسان کے، ہر وہ مخلوق سنتی ہے چیز کو سوائے انسان کے، اور وہ کیفیت اور وہ درد سوائے انسان سے ہر وہ مخلوق جرین فرین سب ان کے خوف کھاتے ہیں کہ ارے یہ کیا منظر ہے، اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ مار مار کے روح کو اکٹھا کرتا ہے، اکٹھا کر کے اس کو باہر نکالتا ہے۔ جب باہر نکالتا ہے، جو نہیں مانتے ہیں اس چیز کو، تو جو کافر جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں، تو جب روح کو جب دیکھتے ہیں باہر فرشتہ جب نکالتا ہے تو ایک گندے کپڑے میں، غلاظت کے کپڑے میں، بدبودار کپڑے میں اس کی روح کو لپٹتے ہیں، لپٹ کے جب آسمانوں میں لے کر جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آسمان کے سارے وہ فرشتے جو بھی آسمانوں میں ہیں وہ سارے فرشتے آسمانوں کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کون بدبخت انسان ہے جس کی روح تم لے کے جا رہے ہیں۔ فرشتوں کو سوال کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ایسے فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں ایسے فلاں کی بیٹی ہے، فلاں ایسے فلاں کے، بلکہ اس کا مذہب بتا کے کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں جو آسمانوں
नहुसत हो ये और इनको और गुनाहें हो जाओ, बल्कि बदवा देते हैं सारे फरिश्ते, लानतें देते हैं उस बदबख्त इंसान से जो अल्लाह का इनकार करता है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करता है। फिर वो रुकू फरिश्ते लेके वहाँ से जब पहले आसमान पे पहुँचे तो आसमान का जो दारोगा रहता है के पास, आसमान के जो ठहर के रहता है, वो पूछता है कि ये कौन है? तो वो कहते हैं फलां इसमें पनाह है, ये फलां इसमें पनाह है, ये इनकी रूह है। तो जो फरिश्ता रहता है कहता है कि अल्लाह का हुक्म है कि ये गेट नहीं खुले सकती है इनके लिए। फिर अल्लाह के पास आवाज आती है, ये जो शख्स है ये मेरा इनकार करता था, मुझसे मिलने के लिए खौफ करता था, आज मैं भी उससे नहीं मिलता हूँ, मैं भी नफरत करता हूँ, इसको वापस लेकर जाओ और जमीन के उसको आखिरी हिस्से में फेंक दो जिसे संजील कहते हैं। और वो आखिरी जो हिस्सा रहता है जमीन का, कीड़े मकोड़ गलीजन, वो हिस्से में उसको फेंक दिया जाता है। और ये जो नेक इंसान की जो रूह रहती है, तो वो रूह निकालने के लिए जो फरिश्ते आते हैं वो कहते हैं फरिश्ता इसको मौत अब जाने वाली है। तो इसकी जो रूह रहती है जिस्म के अंदर उछलते रहती है कि मैं जल्दी बाहर निकल के उसके पास चले जाऊँ। नेक इंसान की रूह उछलते रहती है जिस्म के अंदर, दौड़ते रहती है कि मैं जल्दी बाहर निकल जाऊँ और उसके पास पहुँच जाऊँ, मेरा अजर उससे मिल जाए। और जब आता है बड़े आसानी से, बड़े खूबसूरत चेहरे में फरिश्ता आता है, आगे वो रूह को बड़ी आसानी से, जैसा अल्लाह के मिसाल देके कहते हैं, जैसा मक्के में बाल डालकर बाल को कितना आसानी से निकालते हैं, उसकी रूह को उतनी आसानी से फरिश्ते निकालते हैं। और जो फरिश्ते के साथ दूसरे फरिश्ते रहते बड़े खूबसूरत लिबास में और बड़े खुशबूदार लिबास में उसकी रूह को लपटते हैं और आसमानों में जब लेके जाते हैं तो आसमान के सारे फरिश्ते आ जाते हैं और पूछते हैं कि किसकी रूह है? तो फरिश्ते कहते हैं ये फला इसने फला की हुए, ये फला इसने फला की हुए, इसमें नेक इंसान था जो अल्लाह की फरमाबरदारी करता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके से चलता था, ये उसकी रूह है। तो फरिश्ते कहते हैं कि इसके ऊपर अल्लाह ताला की रहमत और दुआएं करते हैं फरिश्ते सारे, अल्लाह के कहते हैं कि अल्लाह ताला इसके ऊपर रहम करे, अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत करे, मग़फ़िरत की दुआएं फरिश्ते करते हैं। उसके बाद फिर ये जो फरिश्ते रहते फिर वो रूह को लेकर जब आसमान तक पहुँचते हैं, फिर आसमान का जो दारोगा रहता, जो आसमान का दरवाजे के पास गेट के पास बैठा के रहता, वो कहता है कि दरवाजा खोल देता है, कहता है कि जाइए अंदर। जब ऊपर जब चले जाते हैं फरिश्ते रूह को लेकर, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि